الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرسٹ کوشچن یہ ہے، سوال یہ کیا گیا کہ روزے کی حالت میں انڈوسکوپی کروانا یہ جائز ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب کتاب میں جو لکھا وہ یہ ہے کہ انڈوسکوپی جس میں منہ کی جانب سے کیمرہ ڈال کر پیٹ یا آنتوں یعنی کہ جو وینز وغیرہ ہے آنتوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس میں تصویر بھی بنائی گئی کہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ پھر اگر کیمرہ کے ساتھ کوئی میڈیسن لگا کر اسے پیٹ یا معدے کی آنتوں میں داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی میڈیسن لگائی جاتی ہے، سنا گیا ہے کہ وہ ٹول جو ہے وہ نقصان نہ دے، اس لیے اس کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے۔ اگر واقعی ٹولز کے ساتھ یا انسٹرومنٹس کے ساتھ وہ میڈیسن لگائی گئی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، مطلب کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے کہ اگر پچھلے مقام میں تر انگلی، یعنی یہ دو طرح، ایک تو منہ سے داخل کیا جاتا ہے کیمرہ، اور شاید بعض ایسی بھی امراض ہوں گے کہ جس سے پچھلے مقام سے یہ کیمرہ داخل کیا جاتا ہوگا، جیسے کہ اور امراض انڈوسکوپ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں دیگر ٹیسٹ ایسے ہیں جس کے ذریعے دو طرح کے راستے میڈیکل سائنس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جزیہ پیش کیا گیا، یہ وہ جزیہ گویا کہ اس پر قیاس کیا گیا ماڈرن مسئلے کو۔ در مختار کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص تر انگلی پچھلے مقام پہ رکھتا ہے تو اس کا اگر وہ چیز چلی جاتی ہے تری، مطلب پانی اندر چلا جاتا ہے پچھلے مقام سے یا اگلے منہ کی جانب سے یا ناک کی کیوٹی سے یا آنکھوں کے سوراخ کے ذریعے کسی طرح بھی پانی جو ہے وہ چلا جائے معدے تک، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ منفذ کے ذریعے کسی سوراخ کے ذریعے پانی گیا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں کہ یہ منفذ اور مسام کا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ ہماری فقہ کے اندر دو ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہیں روزے کے حوالے سے، منفذ اور مسام۔ یہ دونوں عربی کے ورڈ ہیں، اور اس کو انگلش کے اندر بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ منفذ کہتے ہیں روٹ کو، یعنی سوراخ کو، جو کوئی سوراخ ہو، اور جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تھی تو اس کی سوراخ کی اور مسام کی کتنی یعنی کہ لمبائی چوڑائی ہونی چاہیے اس کی بھی تحقیق کی تھی، وہ انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا کہ سوراخ کتنا موٹا ہوتا ہے، مسام کتنا موٹا ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ منفذ اور مسام دو ورڈ فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوئے۔ اگر کوئی چیز جسم کے اندر مسام کے ذریعے داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ پھر میں دہراتا ہوں، شاید آپ کے لیے سمجھنے میں مشکل ہو۔ اگر کوئی چیز جسم کے اندر، ہمارے جسم میں مسام کے ذریعے داخل ہو، مسام پورس، انگلش میں پورس کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بال یہ جو ہیئرز ہوتے ہیں جسم کے اوپر، یہ جو ہیئرز ہیں ان کے نیچے چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں یہ ہماری جلد کے اوپر۔ یہ پورز پانی کو ابزورب کرتے ہیں، واٹر کو ابزورب کرتے ہیں، یا آپ کوئی کریم اپلائی جسم پر تو یہ اسے ابزورب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں۔ تو پانی یا کریم یا کوئی بھی چیز آپ جب جلد پہ لگاتے ہیں اور جسم کے اندر جاتی ہے تبھی تو اس سے سکون ملتا ہے۔ ابھی آپ نے کئیوں نے پاکستان سے جو انڈو پاک سے تعلق رکھنے والے شاید غسل بھی کیا ہو۔ غسل جب آپ کرتے ہیں تو پانی جلد کے اندر جاتا ہے، تو کس کے ذریعے جاتا ہے؟ مسام کے ذریعے جاتا ہے، اسے عربی میں مسام کہتے ہیں، انگلش میں ہم پورز کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پورز۔ تو واٹر تو آپ کی جلد کے اندر گیا، آپ کے جسم کے اندر گیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھر ایک اور مثال ہمارے فقہا نے لکھی ہے چیز کے اندر جانے کے جسم میں، جیسے کہ تیل سر پہ لگائیں یا تیل گلے پہ لگائیں تو اس کا بازو کا ذائقہ بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ لگا کے دیکھ لیں، اس کا تجربہ کر لیں، کیونکہ یہ جو تیل ہے یہ سر کے مسام کے ذریعے گلے تک پہنچتا ہے یا زبان تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو مسام کے ذریعے جب کوئی چیز اندر جاتی جسم کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہماری فقہ کا
ایک بہت بڑا رول ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے جناب میں نے تیل لگایا اور میرا ذائقہ حلق میں محسوس کر رہا ہوں تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو جواب کیا ہوگا کہ روزہ نہیں ٹوٹا. کیوں؟ یہ مسام کے ذریعے چیز اندر جا رہی ہے، اور مسام کے ذریعے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے جناب میں نے جو ہے ایک کریم ایسی لگائی ہے، چہرے پر لگائی ہے، گلے پہ لگائی ہے، اس کا ذائقہ میں اندر محسوس کر رہا ہوں تو اب کیا ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مسام کے ذریعے کوئی بھی چیز جسم کے اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میں روزے میں نہا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے یا میری تحقیق ہے کہ پورس کے ذریعے واٹر اندر جاتا ہے، تو جواب کیا ہوگا کہ آپ بالکل نہا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا قاعدہ کلیہ جو ہماری شریعت نے بیان کیا روزہ نہ ٹوٹنے کا، وہ ہے مسام کے ذریعے کوئی چیز جسم میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں. سانپ جو ہے، سانپ اسنیک جسے انگلش میں کہتے ہیں، اگر وہ ڈس جائے کسی کو تو کسی کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ نے جواب کمنٹس میں دینا ہے کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو اس کا ڈنک ہے، جو اس کا زہر ہے وہ جسم کے اندر تو گیا ہے. جب جسم کے اندر گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو پڑھوں گا کہ آپ میں سے کون کتنا تیز ہے، کتنے آپ ماشاءاللہ فقہ کے اندر مہارت رکھتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں اس کا جواب دیں گے. اچھا، کیوں نہیں ٹوٹے گا اس کی وجہ بھی بیان کرنی ہے، صرف جواب نہیں دینا یس اور نو. کیوں نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو کیوں ٹوٹے گا، اس کی دلیل بھی آپ نے کمنٹس میں بیان کرنی ہے. چلیں، باہر میں عرض کر رہا تھا مسام کے ذریعے جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منفذ کے ذریعے کوئی چیز چلی جائے، یہ رول ہے ہمارا، رول بیان کر رہا ہوں، منفذ کے ذریعے کوئی چیز جسم میں چلی جائے تو اس سے روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. منفذ کیا ہے؟ منفذ سوراخ کو کہتے ہیں. سوراخ عادیہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر عادیہ بھی ہو سکتے ہیں. عادیہ، غیر عادیہ، یہ کیا لفظ ہے؟ عادیہ مطلب جو عادتاً ہمارے سوراخ ہیں، جیسے منہ کا سوراخ ہے، ناک کا سوراخ ہے، اور آنکھ کے اندر بھی ابھی سوراخ دریافت ہوا ہے کہ آنکھ کے اندر بھی سوراخ ہے جو نوز کی کیوٹی میں جاتا ہے، اور نوز کی کیوٹی ڈائریکٹ آپ کے تھروٹ کی کیوٹی سے متعلق ہے. اور اس کے علاوہ بیک جو ہم پرائیویٹ پارٹس ہے اس میں بھی سوراخ ہے. تو سوراخ کے ذریعے جب کوئی چیز معدے کے رستے میں آ جاتی ہے، ضروری نہیں معدے تک پہنچے، حلق کے نیچے اتر گئی تو معدے کے رستے میں آ گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سوراخ کے ذریعے، منفذ کے ذریعے لفظ استعمال کرنا ہے آپ نے، منفذ، میم نون فا ذال، منفذ. منفذ کے ذریعے جب کوئی چیز جسم میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے، منفذ کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مسام کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ رول جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ سینکڑوں مسائل روزے کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے حوالے سے خود بخود نکال سکیں گے. یہ میری شورٹی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہم نے پہلا سوال پڑھا انڈوسکوپی کروانا اس وقت جائز ہے کہ جب ٹولز جو استعمال کیے جا رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے، ٹولز جو استعمال کیے جا رہے ہیں میڈیکل کے اندر، وہ اس کے ساتھ کوئی دوائی وغیرہ کوئی میڈیسن نہ لگائی ہو. تو اس پر میں نے وہ سارا لکھا ہے، اس نے سارا آپ نے پڑھنا ہے. ہاں، اگر کوئی لیکوڈ دوائی لگائی ہے جس سے کیمرہ اندر جا کے کوئی نقصان نہ کرے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ منفذ کے ذریعے کوئی چیز اندر جا رہی ہے. اس پر بھی میں نے دلیل بیان کی ہے. لہذا آپ جو ہے در مختار کے حوالے سے میں نے 2 فتاوی ہندیہ کے حوالے سے بھی مثال دی، دونوں حوالے آپ نے میمورائز کر لینے ہیں. انڈوسکوپی کے حوالے سے جب آپ سے سوال ہو تو آپ پوچھیں کہ ٹولز کے ذریعے جو ٹولز اندر ٹیسٹنگ ٹولز داخل کیے جا رہے ہیں تو وہ کیا اس کے ساتھ دوائی وغیرہ میڈیسن تو نہیں لگائی؟ اگر میڈیسن لگائی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، نہیں لگائی جسٹ ٹولز ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اب اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر میڈیسن نہیں لگائی تو کیوں نہیں روزہ ٹوٹے گا؟ کیونکہ یہاں تو باہر سے کوئی چیز سوراخ کے ذریعے اندر جا رہی ہے. ٹول خود کوئی چیز ہے نا، کوئی چیز ہی ہے وہ اندر جا رہی. ہم کہیں گے یہ اندر نہیں جا رہی کیونکہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ باہر ہے.
تو اندر جانے سے مراد جو اندر ہی جس کا پچھلا سرا باہر نہ ہو، ہاتھ میں نہ ہو، وہ اندر مکمل طور پہ چلی جائے. جب اس کا پچھلا سرا باہر ہے تو یہ اندر نہیں گئی، یہ لٹکائی گئی ہے، گویا کہ یہ اندر نہیں گئی ہے. لہذا اس وقت روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک اس کا جو سرا ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ نہیں جاتا اور یہ چیز اندر نہیں چلی جاتی. تو بہرحال یہ تو روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے حوالے سے سوال کے جوابات آپ کو سکھایا جا رہے ہیں. کفارہ کب واجب ہوگا، قضا کب واجب ہوگی، میں صرف ایک لیسن اس میں پڑھاؤں گا، آپ کو سارے مسئلے ڈیفرینشیٹ آپ کر پائیں گے کہ کفارہ کب ہوتا ہے، قضا کب ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک ہی لیسن کے اندر سب کچھ آپ سیکھ جائیں گے. اب دوسرا سوال ہے کپنگ کے حوالے سے سوال کیا گیا. یہ پیج نمبر 25 پہ آپ دیکھیں، جو کتاب میں نے سینڈ کی ہے گروپس کے اندر، پیج نمبر 25 پہ آپ دیکھیے. سوال کیا گیا کہ روزے میں کپنگ کروائی جا سکتی ہے. کپنگ مطلب حجامہ، یہ جو خون نکالتے ہیں باڈی سے. تو اس کے حوالے سے بھی ابھی میں رول بتاؤں گا آپ کو. رول آپ کو جب یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ خود بخود اس کا مسئلہ نکال پائیں گے. رول اس کا یہ ہے کہ جسم سے جتنا بھی خون نکال لیں اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. جتنا بھی خون جسم سے نکل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بدر کے مقام پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کچھ روزے سے تھے، کچھ روزے کے بغیر تھے. کچھ صحابہ نے روزے میں شہادت پائی، شہادت سے خون نکلا، ڈیفینیٹلی نکلا، تو روزے نہیں ٹوٹتا. خون جتنا بھی جسم سے نکل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نکل رہا ہے، یہ جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے دوران بھی حجامہ کروایا ہے، یعنی اپنے جسم سے خون مبارک نکلوایا ہے. وہ میں آپ کو حدیث بھی سناؤں گا. سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہے ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامہ والقی والاحتلام. 3 چیزیں ہیں جو روزہ صائم کا روزہ نہیں توڑتی. نمبر 1 حجامہ، کپنگ کروانا یعنی خون جسم سے نکلوانا. یہ عرب کے اندر ایک بہت پرانا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا علاج کے لیے. تو آج بھی ماڈرن کپنگ کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے اور یہ کافی ایفیکٹیو ہے ٹینشن کو دور کرنے کے حوالے سے اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے. جلدی بیماریوں میں بھی کافی سکون دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی. نمبر 1 حجامہ کپنگ، نمبر 2 الٹی وومٹنگ بھی اگر خود بخود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. والاحتلام، احتلام اگر مرد سویا ہے اور اس کو ویٹ ڈریمنگ جسے کہتے ہیں احتلام ہو گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں اوہو میرا روزہ ٹوٹ گیا. پھر روزہ احتلام سے تو نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کے توڑ لیتے، کوئی پانی پی لیتے ہیں، کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، تو اب ٹوٹ گیا، اب کوئی کسر نہیں رہی. بہرحال 3 چیزیں ہیں جو روزہ نہیں توڑتی. آگے بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں احتجم وہو صائم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ لگوایا، حجامہ لگوایا اور اس حالت میں لگوایا کہ آپ روزے سے تھے. وہو صائم حال ہے، جملہ حالیہ اسے ہم کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ یہ حالیہ جملہ ہے کہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں حجامہ لگوایا ہے. تو یہ ترجمہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ تنویر الابصار در مختار، یہ فقہ کی بڑی کتابیں، اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تنویر الابصار متن ہے، در مختار اس کی شرح ہے، تفسیر ہے. تو اس میں لکھا ہے ادحنا، کسی نے تیل لگایا، اکتحلا کسی نے سرما لگایا، او احتجامہ کسی نے حجامہ لگوایا، احتجامہ کسی نے حجامہ لگوایا. فرماتے ہیں کہ ان واجدت طعم فی حلقہ، اگرچہ ان چیزوں کا تیل وغیرہ کا اور چیزوں سرمے کا حلق کے اندر ذائقہ بھی محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تیل کا ذائقہ محسوس ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں میں نے آگے پہ تیل سے کیوں نہیں روزہ ٹوٹا؟ حالانکہ ذائقہ اس کا محسوس ہو رہا ہے. مسام کے ذریعے تیل جا رہا ہے اور مسام کے ذریعے کوئی چیز جسم میں داخل، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارا رول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. میں نے 2 بیسک رول پہلے آپ کو یاد کیوں کروا دیے؟ کیونکہ یہ بار بار آگے ریپیٹ ہونے ہیں. آپ کا بہت زیادہ
ریپیٹڈلی یہ ہونا ہے، یعنی یہ بار بار رول آنے ہیں جس سے مسائل آپ نے نکال لیں. اس لیے پہلے یاد کر لیں، مسام کے ذریعے کوئی چیز جسم میں داخل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منفذ کے ذریعے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر فرمایا حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل سے لگانے سے روزہ نہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسام کے ذریعے کوئی چیز جائے جسم میں، جیسے کہ تیل لگانا ہے، جیسے کہ اور چیزیں ہیں، کریم وغیرہ لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگلی بات جو ہے بہار شریعت کے حوالے سے کہ حجامہ کو اردو میں سنگی لگوانا کہتے ہیں، سنگی یا سنگی لگوانا کہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ سنگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ ذائقہ جو ہے حلق میں بندہ محسوس بھی کرے تو بھی روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. تو ہمیں جواب مل گیا، 3-4 ریفرنسز، حدیث بھی، فقہ کی کتابیں بھی. جب بھی ہم نے کبھی کسی سوال کا جواب دینا ہے، ڈائریکٹ حدیث سے جواب دینا یہ ہماری لیاقت سے باہر ہے. ہمیں ضرور کسی فقہ کی کتاب بطور حوالہ پیش کرنی ضروری ہے. اب حدیث کے اندر جواب اس کا واضح تھا، لیکن پھر کیوں آپ کو نیچے فقہ کی کتابیں لکھی؟ اس لیے کہ حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا یہ امام کا کام ہے. میرے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ ڈائریکٹ حدیث کی نصوص سے مسئلہ نکالتے تھے، وہ قرآن کی آیات سے ڈائریکٹ ڈیرائیو کرتے تھے، ان کو رول جاتے تھے. وہ سب جانتے تھے کہ خاص کیا ہے، عام کیا ہے، مطلق کیا، آیت کس، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کس آیت سے کون سا مسئلہ نکالنا ہے، واجب کا نکالنا ہے، مستحب کا نکالنا ہے، سنت کا نکالنا ہے. وہ سارے رولز جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لہذا ہم ان کے فالوور ہیں. ہمارے اندر وہ والی لیاقت نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم فقہا کے اقوال جو ہوتے ہیں اس سے جو ہمارے کلیئر اقوال ہوتے ہیں، جو ان سے ہم مسئلے آگے بیان کرتے ہیں، ان کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. تو یہ ہے کسی کی تقلید کرنا. تو الحمدللہ ہم سب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، لہذا ہم انہی کے ہی فقہ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں. لہذا فقہا کی 2-3 کتابیں میں نے بطور ریفرنس اس لیے لکھیں کہ فقہا نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، انہوں نے یہ مسئلہ اس حدیث سے نکالا ہے، ڈرائیو کیا ہے. اب آئیے کان کے اندر ایئر ڈراپس کے حوالے سے، کان میں ایئر ڈراپس اگر ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ بھی انشاءاللہ یہ سوال میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ انڈو پاک کے کچھ علماء اکرام کا موقف اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے. میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں اور آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک تحقیق ہم نے کی ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. وہ بھی ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو. سوال کیا گیا کہ کان میں اگر کوئی دوائی یا ایئر ڈراپس وغیرہ روزے میں ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بہت کنفیوژن ہے، اس کا جواب پلیز واضح کر دیا جائے. تو پہلے تھوڑا سا اناٹمی بیان میں نے کیا. اناٹمی یہ میڈیکل سائنس کے اندر جو ہمارے اعضاء ہے اس کو پڑھانے کے حوالے سے، ہڈیوں کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے پورا ایک یعنی سبجیکٹ ہے جس میں ہر چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کانوں میں کیا ہے، نوز میں کیا ہے، آنکھوں میں کیا ہے، ہر چیز بیان کی ہے. کیونکہ میں بھی میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں تھوڑی سی اناٹمی بیان کی ہے کہ کان کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہے بیرونی آؤٹر جسے کہتے ہیں، اور وسطی ایک ہوتا ہے مڈل، اور اندرونی ہوتا ہے انر. اور بیرونی آؤٹر اور وسطی مڈل کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، ایئر ڈرم کے اسے کہتے ہیں. یعنی مڈل اور بیرونی کے درمیان، یعنی یہ باہر ہمارے کان کی ایئر کنال جسے کہتے ہیں نا، ایئر کنال میڈیکل سائنس میں، اس کے تھوڑا سا اندر جائیں تو ایک پردہ آتا ہے، ایئر ڈرم اسے کہتے ہیں، ایئر ڈرم. اور ایئر ڈرم سے آگے آتا ہے وسطی حصہ جو مڈل حصہ ہے کان کا. تو ایئر ڈرم بیرونی حصہ اور وسطی حصہ کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے، روٹ نہیں ہے، یعنی ایئر ڈرم بیچ میں رستہ بند کر دیتا ہے. لہذا باہر والے حصے کے درمیان جو ایئر کنال ہے، ہماری ایئر کنال جو ہے، اور اندر والے حصے کے درمیان میں کوئی سوراخ، بولیے، سوراخ نہیں ہے. جب سوراخ نہیں ہے
تو میں نے آپ کو رول سمجھایا تھا، روٹ نہیں ہے، منفذ نہیں ہے، مسام ہیں، ویری باریک پورس کی طرح ایئر ڈرم کے اندر تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، روٹ نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی چیز آپ کان میں ڈالیں گے تو وہ مسام کے ذریعے تو اندر جا سکتی ہے، ایئر ڈرم کیونکہ انتہائی باریک پردہ ہے، لیکن سوراخ نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے اندر نہیں جا سکتے۔ لہذا جب کوئی چیز منفذ کے ذریعے اندر نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے لکھا ہے لہذا جدید تحقیق کے مطابق کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کان کا پردہ پھٹا نہ ہو۔ پردہ پھٹا ہو تو سوراخ ہو گیا، جب سوراخ ہو گیا تو منفذ کے ذریعے کوئی چیز اندر جا رہی ہے، لہذا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان میں ڈالی گئی دوا وغیرہ نفوذ کرے گی تو وہ منافذ کے ذریعے نہیں بلکہ مسام کے ذریعے نفوذ کرے گی۔ مثلا اگر کوئی چیز بعض اوقات کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں کہ اندر نہیں کوئی چیز جاتی، there is no root between that، آپ کہتے ہیں روٹ نہیں ہے، تو وہ تو میں ذائقہ محسوس کر رہا ہوں اندر اس کا ذائقہ، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ مسام کے ذریعے ذائقہ اس کا جا رہا ہے، نہ کہ کسی منفذ کے ذریعے، اور منفذ کے ذریعے جب جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے تیل کا ذائقہ بھی باہر آپ لگاتے تو اندر جاتا ہی ہے نا، جیسے میں نے مثال دی آپ کو، تو مسام کے ذریعے یہ نفوذ کرتی ہے۔ اور فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے، وہ اصول جو میں نے پہلے آپ کو یاد کرا دیا وہ آگے آ رہا ہے۔ فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے کہ کوئی چیز منافذ کے ذریعے کسی چیز کے حلق یا معدے تک پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے، مسام کے ذریعے پہنچے تو نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے مسلمہ اصول جو آپ کو پہلے یاد کرایا، فرسٹ یاد کروایا وہ ہے۔ اب اس پر فقہ حنفی معتبر کتب سے کچھ میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل، سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ سانپ کے کاٹنے پر بھی زہر جسم میں داخل ہوتا ہے۔ جو سوال میں نے کیا تھا آپ سے اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ سانپ کے کاٹنے پر بھی زہر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی فقہاء کرام نے اسے مفسد صوم، یعنی مفسد صوم مطلب روزہ نہ ٹوٹنے والی چیز قرار دیا ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور انہیں ان اعذار میں شمار کیا جن کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے الدر المختار میں روزہ توڑنے کے اسباب میں لکھا ہے فصل فی العوارض المبیحہ لعدم الصوم وقد ذکر المصنف منہا خمسۃ، یعنی 5 چیزیں ذکر کی ہیں مصنف نے اس حوالے سے، وبقی الاقراء وخوف وحلاک او نقصان عقل ولو بعطش او جوع شدید او ولسعۃ حیۃ، یہ لکھا نا حیۃ سانپ کو کہتے ہیں، یعنی شدید بھوک کی وجہ۔ اچھا یہ وہ عوارض بیان کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، خوف ہلاک ہو یعنی ہلاکت کا خوف ہو، بہت زیادہ پیاس لگی ہو، اور نقصان عقل جانے کا خدشہ ہو تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر لکھا ہے بھوک بڑی شدید ہو روزہ توڑ سکتے ہیں آپ، ولسعۃ حیۃ، اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مطلب کیا پتہ چلا کہ سانپ کاٹ جائے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کو توڑ سکتے ہیں دوائی وغیرہ کھانے کے لیے، اس کے زہر سے بچنے کے لیے، روزہ نہیں ٹوٹتا سانپ کے کاٹنے سے۔ لہٰذا سانپ کے کاٹ حالانکہ زہر جسم میں گیا پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ فقہا جانتے ہیں مسام کے ذریعے گیا، منافذ کے ذریعے نہیں گیا، منفذ کے ذریعے جاتا تو روزہ ٹوٹتا۔ اب کئی علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر کوئی چیز وین کے ذریعے داخل کی جائے جسم میں تو یہ منفذ ہے، وین منفذ نہیں ہے، وینز منفذ نہیں ہے، جس طرح گوشت منفذ نہیں ہے اسی طرح وینز بھی منفذ نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ میڈیکل سائنس کو پڑھیں تو یہ وینز جو ہے یہ کوئی سوراخ نہیں ہے معدے تک جانے کا، یہ وینز آگے چھوٹی چھوٹی وینز میں تقسیم ہوتی ہیں، اسے آرٹریز کہتے ہیں، اور بہت سے اس کے نیمز ہیں، وہ آخر میں جا کے وہی مسام بن جاتی ہیں، لہذا یہ کوئی منفذ نہیں ہے۔ لہذا جسم کے اندر کوئی چیز مسام کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ نہیں، پورس کے ذریعے جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے علامہ سید احمد تحتاوی علیہ رحمہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں
کہ ان الرجل اذا لدغته حیۃ فافطر لیشرب الدواء، فرمایا اگر کسی آدمی کو سانپ کاٹ لے تو وہ دوا پینے کے لیے روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے، یعنی فافطر، وہ افطار کر لے، روزہ توڑ دے تاکہ وہ دعا پی سکے. یہ اصل اس کا ترجمہ ہے. مطلب کیا ہے کہ روزہ سانپ کاٹنے سے نہیں ٹوٹا، دوا پینے سے ٹوٹا ہے. تو مذکورہ والا عبارت سے واضح ہوا سانپ کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کے بعد دعا پینے سے روزہ ٹوٹا ہے، کیونکہ سانپ کا زہر مساموں کے ذریعے جسم میں جاتا ہے نہ کہ منفذ کے ذریعے، لہذا روزہ نہیں ٹوٹا. قاعدہ کیا؟ منفذ کے ذریعے جو کوئی چیز نہ جائے، مسام کے ذریعے جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے، تیل لگانے سے اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، کیونکہ یہ کسی منفذ کے ذریعے حلق تک نہیں بلکہ مساموں کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے وہی مثال دی، ادحنا اکتحلا احتجما، اگرچہ اس کا ذائقہ محسوس ہو تب بھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مساموں کے ذریعے پہنچا ہے، منفذ کے ذریعے نہیں پہنچا، لہذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا. نمبر 3، تیسری جو مثال دی ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا ٹھنڈک محسوس کرے. حالانکہ غسل کرنے سے پانی جسم کی جلد میں موجود باریک سوراخوں یعنی پورز کے ذریعے، مساموں کے ذریعے جسم کے اندر جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے، لاتفاق علی ان من اغتسل فی ماء ووجد برده فی باطنہ انہ لا یفطر. اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی پانی میں غسل کرے اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرے پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منفذ کے ذریعے حلق یا معدے تک پہنچے، نہ کہ مسام کے ذریعے. اور اگر کوئی چیز مساموں کے ذریعے نفوذ کر کے معدے تک پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی دوا منفذ کے ذریعے حلق تک نہیں پہنچ رہی، البتہ مساموں کے ذریعے پہنچ سکتی ہے. تو یہ تھا مسئلہ کہ کان میں اگر دوا ڈالی یا کوئی اور چیز ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ہمارے ہند کے علماء یعنی علماء کی تعداد ہے کافی، وہ کہتے ہیں کہ کان میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے تمام فقہا کی کتابوں میں لکھا ہے، پیچھے جتنے بھی قدیم فقہا تھے انہوں نے لکھا کہ کان میں کوئی چیز ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں ہم انہی کے موقف پر ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں. تو آج جدید میڈیکل سائنس کے آنے کے باوجود بھی وہ انہی کے موقف کی تائید کرتے ہیں. بالکل وہ کر سکتے ہیں، فقہا کا یہ موقف رہا ہے، کیونکہ قدیم فقہا کان کو منفذ شمار کرتے تھے. کیونکہ اگر باہر سے آپ دیکھیں تو کان سوراخ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ منفذ ہے، یہ سوراخ ہے، اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ حلق تک پہنچے گی، لہذا روزہ ٹوٹے گا. لیکن آج کی جدید اناٹمی سائنس کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایئر ڈرم بیچ میں سوراخ کو بند کرنے والی چیز ہے، لہذا آج کی میڈیکل سائنس کو اگر سامنے رکھیں تو کان میں کوئی چیز اگر ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ میرا موقف ہے، یہ بہت سے پاکستانی علماء کا موقف ہے، بہت سے یورپ سے تعلق رکھنے والے علماء کا موقف ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے بہت کثیر علماء کی تعداد ہے جن کا موقف ہے اس سے روزہ اب نہیں ٹوٹتا. ہاں ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہے ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اسے منفذ شمار کرتے تھے، جبکہ اب واضح ہوا ہے کہ یہ منفذ نہیں ہے، اگر سوراخ کو بند کرنے والی چیز ایئر ڈرم ہے. تو یہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے ان علماء کو فالو کرتا ہے، جیسے میں بھی کہتا ہوں احتیاط کرنی چاہیے، کان کے اندر بھی کوئی چیز آپ استعمال نہ کریں، روزے میں احتیاط کریں کہ ان علماء کے قول پر بھی عمل ہو جائے، ہمارے پرانے علماء کے قول پر بھی عمل ہو جائے، موجودہ علماء کے قول پر بھی عمل آپ کا پایا جائے. اختلاف سے بچنا چاہیے، تو احتیاط کریں، کوئی چیز آپ نہ ڈالیں. لاسٹ کوشچن ہے جی، نیزل ڈراپس اور کان میں ڈالنے والے ڈراپس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں؟ یہ کبیر صاحب نے سوال کیا ہے. جواب اس کا، ناک میں ڈالنے والے نیزل ڈراپس روزے میں ڈالنے کی، ناک میں ڈالنے والے نیزل ڈراپس روزے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے.
یعنی ان کو ہم روزے میں نہیں استعمال کر سکتے۔ جدید و قدیم تحقیق و علم تشریح الاعضاء اناٹمی جو ہے کے مطابق ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہے، ناک اور حلق کے درمیان دیر از اے روٹ، دیر از اے منفذ، لہذا ناک میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات تو واضح ہے۔ ما قبل متون و فتاوا اس پر متفق ہیں، یعنی پرانے قدیم علماء بھی اس پر متفق ہیں اور آج کے جدید علماء بھی۔ لکھا ہے من احتقن او استعط افطر، جس نے پچھلے مقام سے کوئی دوائی چڑھائی یا نیزل میڈیسن ناک میں ڈالی۔ استعاطہ مطلب ہوتا ہے کہ ناک میں کوئی چیز ڈالنا۔ فرماتے ہیں افطرا، افطرا مطلب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، افطار افطار سے نکلا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ الفتاوی ہندیہ کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے۔ اور جبکہ جدید تحقیق کے مطابق کان اور حلق کے درمیان منفذ نہیں ہے، جیسے کان کا مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کما حققنا فی فتاوانا، جیسے کہ میں نے اپنے فتاوا کے اندر اس کی تحقیق کی ہے، پچھلے فتوا میں اس کی تحقیق کی۔ نیزل ڈراپ سے آپ نے، نوزل ڈراپ یا نیزل ڈراپ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، آپ ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کی جو کیوٹی ہے، اگر آپ میڈیکل سائنس میں سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، جو نوز کیوٹی ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود حلق، تھروٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ملی ہوئی ہے، اور جو چیز آپ ناک میں ڈالیں گے وہ حلق میں چلی جائے گی، لہذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔